7ویں ماہ سے انشاءاللہ آپ یاد اور 57 کا مطلب کربلا سے 4 سال قبل. آپ نے کچھ بچے دیکھے ہیں کہ جو پوچھا جائے کہ آپ کا بچہ چپ رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, کوئی صدمہ ہے, شوق ہے, کیا ہے؟ تو کہتا ہے بچپن میں چھوٹا تھا تو کوئی سانحہ دیکھ لیا تھا, کوئی حادثہ دیکھ لیا تھا, بعض بچوں کی گویائی چلی جاتی ہے, ٹاکنگ پاور ختم ہو جاتی ہے, شوق سے ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہاں دیکھیں کس قدر استقامت سے خدا امامت کو ان ہزاروں تیروں تلواروں کے درمیان سے لشکر یزید کی ہزاروں کی طاقت میں سے بچا کر محفوظ واپس آئے گا. اس لیے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ, کیونکہ خدا نے انہیں امام بنایا. فرق یہی ہے انسان کا بنایا ہوا انسان کے سامنے ہمت ہار جاتا ہے, خدا کا بنایا ہوا صرف خدا کے سامنے سر کو جھکاتا ہے. اور پھر خدا جس طرح چاہے سر بلندی عطا کرتا ہے. قید کی صعوبتیں, جنگ کے پورے حالات جو دیکھے گئے, اور کمال یہ ہے کہ بہت کم روایات ہیں جو 5ویں امام نے کربلا کے بارے میں بیان کی. آپ بیان کریں, آپ چشمدید گواہ تو آپ ہیں, آپ سے بڑا آئی وٹنس کون ہے, کیوں بیان نہیں کرتے؟ امام کہتے ہیں کہ جو بیان کر دی ہیں یہ کافی ہے, اگر میں بیان کرنا شروع کروں تمہارے جگر پھٹ جائے, تمہیں سننے کی طاقت نہیں. ذرا سوچے, تصور کر کے کون سا رشتہ ایسا ہے جو آپ کو پسند ہے؟ کون سا رشتہ ہے جس سے آپ مانوس ہیں؟ باپ کا رشتہ تو باپ کے ساتھ جو ہوا وہ بچہ دیکھ رہا ہے, بھائی کا رشتہ, بہن کا رشتہ, چچا کا رشتہ, پھوپھی کا رشتہ. آپ کو پتا ہے سیدہ سکینہ امام محمد باقر کی پھوپھی, یعنی کون سا رشتہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی اس کمسن میں نہ دیکھیں, جس کے ساتھ نا انصافی نہ دیکھیں, لیکن اس کے باوجود تبلیغ دین مبین اسلام جاری, دین کا پرچار ہو رہا. اور جب دیکھا کہ لوگ عبادتوں کے لیے شہروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں جا رہے ہیں تو کہا نہیں, یہاں رہ کے عبادت کرو, کمال ہے. اور عبادت بھی کمال نہیں ہے, کمال یہ جس عقیدے کے ساتھ عبادت کر رہے ہو وہ کسی کو بتاؤ. اگر کسی شخص نے ایک حق کی بات کسی کو بتائی, عابد کی ایک عمر کی عبادت سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی اب عبادت گزار یہ نہ سمجھے کہ صرف خدا کو میں نے پایا, تاکہ جس سے سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہو. یعنی دین کو ایک بافرہم متمدن مذہب بنا کے پیش کیا, کلچر, ایک کمپریہنسو ریلیجن. سب سے زیادہ تشییع جنازہ میں شرکت کی حدیثیں 5ویں امام سے, اخلاق و بھائی چارگی کی سب سے زیادہ حدیثیں 5ویں امام سے, غیبت نہ کرنے کی سب سے زیادہ حدیثیں 5ویں امام سے, سچ بولنے کی, مومنوں کے خیال رکھنے کی سب سے زیادہ حدیثیں 5ویں امام سے. جب یہ سارے اخلاقی مسائل سیکھ کر ظرف پاک ہو گیا تو اب علوم محمد صادق آل محمد کی زبان سے اس میں آنا چاہیے. یعنی اگر ظرف صاف نہیں ہے, اگر گلاس صاف نہیں ہے, گندا ہے, نجس ہے, آب زمزم اس میں ڈال دیجئے, بیکار ہو جائے. صحیح ہے, اقوال زرین رسول, حدیث رسول بہت معتبر, تفسیر قرآن بہت معتبر, لیکن کس ذہن میں سنائی جائے, کس دل میں اڈیلی جائے. یہ نور علم قرآن و اہل بیت کس دل میں جائے؟ اس دل میں کہ جس میں مومن کے لیے بغض ہے, اس دل میں کہ جس میں مومن کے مان سے حسد ہے, اس دل میں کہ جہاں پر اپنے بھائیوں سے دوری کی آگ ہے, اس دل میں جہاں غیبتوں کا سرمایہ ہے, تہمتوں کی
ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، تو پہلے ان چیزوں کو صاف کیا ہے۔ دین اسلام کو کمپریہنسو بنا کر پانچویں امام نے پیش کیا۔ تم اپنی نماز میں تاخیر کر دو، پہلے تشییع جنازہ میں جاؤ۔ مولا یہ اول وقت کی نماز، اور یہ اول وقت کس نے بتایا تھا؟ فضیلت بتانے والے ہم ہیں، تو اس مسئلے کو بدلنے والے بھی ہم۔ لیکن نماز صرف تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، صرف تمہیں عذاب الہی سے بچائے گی، تمہیں ثواب پہنچائے گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ جہاں تم پڑھ رہے ہو کم سے کم وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن اگر تم تشییع جنازہ میں گئے مومن، ایک یتیم کو تم نے دیکھا، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو تم سمجھو اہل بیت کے کام میں شامل ہو۔ کیا پتا تمہاری نماز اہل بیت والی تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ کام یقیناً اہل بیت والا۔ تم نے جب جنازے کو کندھا دیا ایک مومن کے، صرف اس لیے کہ وہ مومن ہے، یہاں پر بھائی، چچا، بھتیجا، رشتہ دار، اس کے جنازے کی بات نہیں ہو رہی، اس میں تو جانا ہی جانا ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، پیار کا مسئلہ ہے، بات خراب ہو جائے گی۔ ان حدیث پہ عمل کرنا ہے تو اپنی ذہن کو وسعت دینی ہوگی۔ یہاں پہ براڈ مینٹلٹی دکھائے، ہاں دکھائے مینٹلٹی کتنی براڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں دین سے دور جانے کے لیے نہیں ہے، دین کے قریب آنے کے لیے۔ دین سے زیادہ وسیع ذہن کس کا ہے؟ پانچویں امام کو پتا چلا ایک عیسائی پادری آیا ہے، بہت بڑا پادری اپنے وقت کا، اور آیا ہے یہاں پر، لیکن آگے بیمار ہو گیا ہے، امام سے مناظرہ کرنے آیا تھا کہ میں شکست دوں گا اس کو جا، اور آگے بیمار ہو گیا۔ امام گھر آئے، کہا بھائی کتنے پھل موجود ہیں؟ کہا پھل تو خاص موجود نہیں ہے، کہا سوپ بنا لیا جائے، شوربہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تیار کرایا گیا۔ امام لے کے گئے، راستے میں کسی مومن سے کہا کہ بھائی کچھ پھل لے آؤ، فروٹس لے آؤ، لے کے اس کی عیادت کو پہنچے۔ بات ہو رہی ہے عیادت کا، تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ تم کون ہو؟ کہا تم پھل کھاؤ، صحت افزا ہو جاؤ، تھوڑی سی ریکوری کر لو، طاقت آ جائے، پھر اس کے بعد تمہیں ابو جعفر سے مناظرہ بھی تو کرنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں بھی ایک خدا کا بندہ ہوں۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ مریض کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ کون شخص ہے جس کو یہ بھی پتا ہے میں کون ہوں اور یہ بھی پتا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے؟ امام کے پاس پہنچا، کوئی جواب نہیں دے پایا کہ کون ہے۔ بالآخر پہنچتے پہنچتے امام کے پاس آیا بحث کرنے کے لیے، کہاں ہے ابو جعفر؟ کہا یہ ابو جعفر۔ مولا میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا، میں آپ سے مباحثہ نہیں کر سکتا، میں آپ سے بحث نہیں کر، کہیں سوال پوچھو۔ کہ جس شخص کو میرے سوال پوچھنے کے ارادے کا علم ہوگا، میں نے سوال نہیں پوچھا تھا، جس کو میرے ارادے کا علم ہوگا اس کو میرے سوالوں کا بھی علم ہوگا۔ مناظرہ کرنے آئے تھے، وہ صرف حسین نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ باقر بھی شریف تھا، وہ صرف حسن نہیں تھا، باقر بھی شریف۔ اور ایک چیز اب یہ بات آ گئی تو سن لیجئے، پانچویں امام کو واحد امام، ون اینڈ اونلی امام، کہ جن کے باپ و دادا دونوں سے شجرہ علی و فاطمہ پہ جا کے ختم،
دونوں جانے. وہ امام کہ جس کے دادا بھی معصوم، جس کے نانا بھی معصوم. پانچویں امام کی والدہ فاطمہ بن حسن مجتبی. یہ واحد امام ہے 12 اماموں سے کہ جن کے دادا بھی معصوم ہیں، امام حسین علیہ السلام، اور جن کے نانا بھی معصوم ہیں، امام حسن علیہ السلام. اب جس کے نانا اور دادا دونوں جوانان جنت ہو اور وہ یہ کہے کہ اگر تم نے دین کی حقیقی تعلیم پہنچائی تو میں تمہاری جنت کا دعوے دار ہوں، اس میں شک کی کیا گنجائش ہے؟ وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ ہمارے باپ دادا چھوٹی چھوٹی جائیدادیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم ان پہ اتراتے پھرتے ہیں، گردن نیچے نہیں ہو پاتی. جو لٹ گئی سلطنتیں ان کا نام ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے کہ وہ ہمارا تھا، وہ ہمارا تھا، وہ ہمارا ہوگا. کسی کو اس کی خواہش نہیں، لیکن جنت تو وہ ہے سب کو جس کی خواہش ہے. لیکن کبھی اس بات پہ غرور نہیں کیا امام نے، کبھی اس بات پہ غرور نہیں کیا. ہاں ایک عجیب حدیث ہے، لمحہ فکریہ ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کے. پانچویں امام کہتے ہیں جب روز محشر ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا اور قرآن کے مطابق کوئی آواز سنائی نہیں دے گی کسی شخص کو، صرف اپنے سانس پھولنے کی آواز، اپنے تیز تیز سانسوں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں. مائیں دودھ پیتے بچوں کو پھینک کے بھاگے گی. یہ اندازہ لگا لو، ایک ماں کو جتنی محبت باپ بچے سے ہے کوئی اندازہ نہیں لگاتا. اور وہ بچہ جب کھا رہا، وہ بچہ جب پی رہا، وہ بچہ جب تغذیہ دیا جا رہا، اسے غذا دی جا رہی، اسے ماں چھوڑ کے بھاگے گی. کہتے ہیں اس وقت پیغمبر آئیں گے اور کہیں گے اب حوض کوثر پہ لوگ آئیں، تو وہاں پر اعلان کیا جائے گا کہ 2 حصوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں. ایک وہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، وہ حوض کوثر کی طرف آنا چاہتے، اور ایک وہ جو ہم سے بغض رکھتے ہیں، جو ہم سے محبت نہیں رکھتے، وہ حوض کوثر سے دوسری طرف جانا شروع. یہاں پر پیغمبر گریہ شروع، اور پوچھا جائے گا آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول کہیں گے میں کچھ ایسے اپنے چاہنے والے دیکھ رہا ہوں جو حوض کوثر کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے جائے گا. یا رسول اللہ یہ کیسے چاہنے والے ہیں؟ کہ وہ چاہنے والے ہیں جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم چاہنے والے ہیں لیکن عمل سے ہماری پیروی نہ کر سکے. لیکن کم سے کم ان کے دل میں تو محبت تھی، اور ان کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا جائے گا جہاں سے جہنم کا منظر انہیں دکھتا رہے، اور یہ منظر دیکھ کے وہ تھر تھر کانپتے رہیں گے اور اتنے پسینے آئیں گے کہ ان کے بدن گھل جائیں گے، کہ ان کے بدن وہاں گھل جائیں گے. لوگ تعجب کرتے ہیں، کہیں پہ کسی اسٹیل رولنگ مل میں جائیں اور وہاں کا برنر دیکھ لیجئے، شاید اندازہ ہوگا جو 3000 سینٹی گریڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے قریب انسان نہیں جا سکتا. تو وہ آگ جو قہر خدا سے جلائی جائے گی، اس کے قریب کیسے جائے؟ بدن پگھلنا شروع ہو جائیں گے. اس وقت جب وہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے، وہاں بدن پگھل جائیں گے، پھر جن کو احساس ہوگا اپنی غلطیوں کا، وہاں پیغمبر شفاعت کے لیے تشریف. لیکن کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ ہم ساری زندگی لعنتیں کرتے رہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے محمد و آل محمد کو رلایا، اور ایک دن اس صف میں شامل ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم بات ہے. یہ الجل کہیں کوفے والوں کا الجل نہ ہو جو ہم کہہ رہے ہیں. پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ آپ وہاں گئے تھے، کیا حالت تھی؟ کیا؟ امام نے کہا مجھے سب سے زیادہ تعجب کوفے والوں کی بے وفائی پہ ہوتا ہے.
800 افراد کے نام موجود ہیں تاریخ جنہوں نے خط لکھے، اور بعض خط قبیلوں کی طرف سے جاتے کہ پورا قبیلہ آپ کو بلا رہا ہے، حسین آ جاؤ. اور آخری خط جب آیا اس میں لکھا تھا الاجل الاجل یا حسین، جلدی آؤ حسین جلدی آؤ. فصلیں تیار ہیں، درختوں پہ پھل آ چکے ہیں، صرف توڑنا ہے، آپ آ جائیں. ایسی ایسی تشبیہات، ایسی ایسی شاعری. کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی خالی تشبیہات اور استعاروں میں ہی گزر رہے ہیں، اور آنے کے بعد پشیمانی ہو جائے، آنے کے بعد بھاگ جائیں، پریشان ہو جائیں، ساتھ چھوڑ جائیں. اور یہاں پر پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو چھٹے امام باپ کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ بابا سے پوچھ لو، وہ موجود ہے، بابا سے پوچھ لو وہ بتائیں. اور یہاں تک کہ پانچویں امام ایک ایک موضوع پر احادیث رسول کو جمع کروا رہے ہیں. بتا دوں چوتھے اور پانچویں امام کے دور میں اصول 400 کے نام سے کتابیں لکھی ہوئی، 400 اصول دین مبین اسلام کے. اصل الوضو پوری کتاب وضو پر، اصل الصلاۃ پوری کتاب نماز پر. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ضائع. لیکن ضائع دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک ایسے ضائع ہوتی ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے پانی، ٹھیک ہے، یہ ضائع ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا. دوسرا ویسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں زہر ملا دیا جائے تو یہ پانی ویسٹ ہو جائے. دونوں طریقوں سے آپ کے لٹریچر کو ضائع کیا. کچھ کتابیں غائب کی جا رہی ہیں، ناپید کی جا رہی ہیں، کچھ کتابوں میں غلط چیزیں ملائی جا رہی ہیں. آب زمزم میں بھی اگر زہر مل گیا تو وہ کس کام کا رہ گیا؟ بارہا اس چیز کو بتا رہا ہوں، خصوصاً انٹرنیٹ کے ذریعے آیت اللہ العظمیٰ گوگل سے اپنے شرعی مسائل پوچھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ کہ گوگل کی تقلید چھوڑ دیجئے، خدا را کم سے کم ڈھونڈنا صحیح ہے، سرچ کرنا صحیح ہے، لیکن وہ ویب سائٹس جہاں سے شرعی مسائل دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں ڈائریکٹ مراجع کی توضیح مسائل سے، خود مرجع کی جو ویب سائٹ ہے اس سے دیکھیں. عقیدتی مسائل جو ہیں وہ کسی اوتھینٹک ویب سائٹ سے یا کسی سے پوچھ لیں. نہ جانے کتنی ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جو ہمارے نام سے چل رہی ہیں اور ہماری نہیں ہیں. وہ جواب دے رہی ہیں، 2 جواب بہت اچھے دے رہی ہیں، جواب ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں تو 3 نئی چیزیں بتا رہے ہیں. فیس بک پہ آنے والے گروپس، احادیث جو شیئر ہو رہی ہیں. بارہا پچھلے ہفتے فتویٰ آیا ہے آیت اللہ سیستانی کا کہ ہرگز اصحاب رسول کو سب کو شتم نہ کیا جائے. کل سے پانچویں امام کی حدیث چلنا شروع ہو گئی جس میں لعنتیں ہی لعنتیں ہیں افراد کے نام پہ. کون ہے جو اس سے کلیش کر رہا ہے؟ یہ آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے درمیان کوئی ہے؟ کیسے ممکن؟ بہت احتیاط. صرف آپ کا ایک ہلکا سا لائک، آپ کا ایک ہلکا سا کمنٹ نہ جانے آپ کے کتنے دوستوں میں اور ان کے کتنے دوستوں تک کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا کہ مسجد میں ایک پتھر لگا دیا، جب تک نماز پڑھی جائے گی ثواب ملے گا. یہ اسی طرح سے گناہ جاریہ ہے. ایک غلط حدیث شیئر کر دی، جب تک جہاں تک چلتی جائے گی گناہ ملتا ہے. اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، صدقہ جاریہ لینا ہے یا گناہ جاریہ اختیار کرنا ہے. درود پڑھو. پانچویں امام نے سب سے عظیم جو کام کیا وہ یہی تھا کہ دین کو اس طرح سے پیش کیا کہ اخلاقیات کی طرف توجہ دی.
تاکہ اخلاقیات صحیح ہو جائیں تو کل میرا بیٹا آ کے انہیں دین و فقہ کی تعلیم، کیونکہ اخلاقیات اگر صحیح ہوتے، اگر ہم کوئی کرتے رہتے، اگر وفادار رہتے تو ہرگز میرے دادا کے ساتھ بے وفائی نہ ہوتی۔ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ صحابی، بعض لوگ کہتے ہیں آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے جابر، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جابر سے ایسی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جن میں سے ایک حدیث کے ساتھ اندازہ لگا لیں جابر کی منزلت، اور اگر آپ نے غور کیا ہو یہ حدیث کے ساتھ جابر ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ڈائریکٹ بیوی جس سے گفتگو کر رہی ہے وہ ہستی ہے جابر بن عبداللہ، اور جب ایسی ہستی ہے تو مولا نے سعادتیں بھی ایسے ہی دی، خدا نے قسمت بھی ایسا ہی دی کہ قبر حسین کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ صاحب، قبر امام حسین کی سب سے پہلے زیارت کرنے والا شخص جابر بن عبداللہ صاحب۔ پیغمبر نے سلام دیا کہ میرا پوتا محمد باقر تمہیں ملے گا، اس کو میرا سلام پہنچا۔ جابر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں میں کتنا زندہ رہوں گا یا رسول اللہ، علی کے بچوں میں کوئی ہے؟ محمد باقر کا نہیں، کوئی نہیں، حسین کے بچوں میں کوئی ہے؟ نہیں مل رہا، حسن کے بچوں کو دیکھا نہیں ملا، زین العابدین کے بچوں اتنی دور جا وہاں پر جابر ڈھونڈ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو امام باقر کہتے ہیں اے میرے جد کے صحابی آؤ، اور ملنے کے بعد جیسا کہ باپ نے بتایا کہ جب جابر تم سے ملنے آئے تو جابر کی پیشانی کو چوما۔ جابر کو رسول نے بتایا تھا کہ جب وہ تمہیں ملے گا تمہاری پیشانی چوم کے تمہیں سلام کرے گا۔ ادھر امام نے پیشانی چومی، ادھر جابر نے گریا شروع کر دیا۔ رسول نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور آپ نے وہ بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار اپن سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محمد بھی ایک تھا، یہ محمد بھی ہے، وہ محمد بھی خدا نے بنایا تھا، یہ محمد بھی خدا نے بنایا، وہ بھی ہدایت کے لیے آیا تھا، یہ بھی ہدایت ہے، اور اس پہ بھی ظلم ہوتا رہا، اس پہ بھی ظلم ہوتا رہا۔ کمال ہے اس امت کا کہ جو اپنے سکھانے والوں پہ ظلم کرتی ہے، اپنے بتانے والوں پہ ظلم کرتی ہے۔ آج اتنے بگاڑ کے باوجود، معاشرے کے خراب ہو جانے کے باوجود پھر بھی ٹیچر کی، پروفیسر کی ایک عزت ہے، ایک مقام، جس نے کچھ سکھایا ہے اس کا احترام۔ اور پانچویں امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دروازے پہ کبھی نہیں لکھا کون پڑھنے آئے میرے پاس، کبھی عیسائی آتا تھا، کبھی شیعہ آتا تھا، کبھی سنی آتا تھا، کبھی دیہاتی آتا تھا، کبھی شہری آتا تھا، کبھی امیر آتا تھا، کبھی غریب آتا تھا، کوئی بھی آ جاتا، جو آتا تھا اپنے حساب سے سوال پوچھتا تھا۔ کوئی آگے پوچھ رہا ہے مولا یہ بتائیں کون سی چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے کبھی گھٹتی نہیں ہے؟ امام نے کہا وہ سمندر۔ کسی نے آگے پوچھا اچھا وہ بتائیں کیا چیز ہے جو ہمیشہ کم ہوتی رہتی ہے کبھی بڑھتی نہیں ہے؟ امام نے کہا وہ عمر ہے، ایج ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایج بڑھ رہی ہے، زندگی بڑھ رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے۔ جو آتا رہا جیسے سوال پوچھتا رہا امام جواب دیتے رہا۔ ایک ایک نشست میں ہزاروں سوال ہیں جن کا جواب دیا، اور یہ ہر امام کے بارے میں روایتیں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ سب کے سب محمد، اس لیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یہ سب کے سب محمد۔ جیسے استاد قمر نے کہا تھا کہ اکثر در چہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا آواز کسے دوں گے یہ سارے،
اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا آواز کسے دوں گی، سارے سب کا کردار ہے، سب کا انداز ہے، سب کی گفتار ہے۔ اور پانچوں امام جب جابر سے ملے ہیں تو مل کے کہتے ہیں جابر تم کربلا کی زیارت کرا؟ ہاں مولا کربلا کی زیارت۔ بعض روایتیں ہیں کہ چہلم کے دن جابر اور یہ قافلہ اسیروں کا ایک ہی دن کربلا پہنچا، اور وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا ہے کہ جابر قبر پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں جابر ہوں۔ کون جابر؟ کا جابر بن عبداللہ حسین۔ وہاں پانچویں امام کو سلام دیتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے تم نے کیسے پہچانا کہ یہ حسین کی قبر؟ کس نے بتایا جابر کی حسین؟ جابر کہتا ہے مجھے جب یہ پتا چلا کربلا ہے میں اس خاک پہ بیٹھ گیا، میں نے گریا شروع کیا، ماں حسینہ ماں حسینہ کرتے ہوئے، اور ایک مرتبہ میں نے مدینے کا رخ کیا، رسول کو سلام کیا تھا یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتاؤ حسین کی قبر کہاں ہے؟ تو عزیز دوسری مرتبہ یہ جملہ میں نے روایات میں پڑھا کہ حسین نے کہا ہو الیہ الیہ یہاں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں حسین۔ ایک جابر کے لیے کہا ہے، دوسرا شام غریبہ جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی تھی اور سکینہ ڈھونڈتی تھی وہاں حسینہ کرتی کہ میرے بابا کہاں ہو مجھے بلاؤ، تو اسی فرح نشیب سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بلیہ، اے میری بچی آ جا حسین یا۔ جابر کہتے ہیں مجھے آواز آئی قبر سے اور میں یہاں آ گیا۔ پانچویں امام نے جابر کو سینے سے لگایا، دعائیں اور گزر گئے۔ زندگی گزرتی رہی، آخری وقت میں بس یہ سن لیجئے عزاداروں، شاید عزاداری کی اہمیت اور ہمارے دلوں میں بڑھ جائے۔ ایام عزا آنے والے ہیں، نئے نئے سوال آئیں گے، نئے نئے فتنے آئیں گے، نئے نئے اشکالات سامنے آئیں گے۔ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اتنا اسراف ہو رہا ہے عزاداری پہ، اتنا پتہ نہیں کس کس ذہنوں میں، کن کن لہجوں میں، کن کن اندازوں میں سوال سامنے آئے۔ یہ وصیت یاد رکھنا پانچویں امام کی وصیت، چھٹے امام کی۔ پانچویں امام کہتے ہیں بیٹا جعفر ہم کو 3 کپڑوں میں کفن دینا، اور روتے جا رہے ہیں۔ زہر دیا گیا ہے، زہر کا اثر بری طرح سے بدن میں نمایا ہے۔ حشام ابن عبد الملک مرحوم ذمہ دار ہے، وصیت کر رہے کہ 3 حصوں میں ہمیں کفن دینا۔ امام رو رہے ہیں، اور دیکھو مجھے باقی میں ہمارے جد کی قبر کے پاس دفنانا، اور امام رو رہے ہیں۔ اور روتے روتے ایک مرتبہ بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بابا کیا ہوا؟ میں وصیتیں سن رہا ہوں، میں سب انجام دوں گا۔ کہا بیٹا میں کربلا میں وصیتیں سن رہا تھا، میرے جد حسین وصیتیں بتا رہے تھے، کوئی وصیت نہ تھی کہ عبدالزین العابدین مجھے کفن دینا، یہ وصیت میں نہ تھا، مجھے دفنا دینا، یہ وصیت میں نہ تھا۔ ایک وصیت تھی، اے سید سجاد تم امام وقت ہو، بیویوں کا خیال رکھنا، زینب کا خیال۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول، یہ ذکر قبول ہو گیا، گریہ علامت قبولیت ہے۔ بس یہ روایت مکمل کر لوں۔ اور پانچویں امام کہتے ہیں بیٹا جعفر یہ 800 درہم یا 500 درہم ایک فکس اماؤنٹ دیا کہ یہ پیسہ میرے مال میں سے دے رہا ہوں، اس سے عزاداری حسین کیا گیا۔
توفیق عطا فرمائے۔ یعنی دیکھو اس آخری وقت میں عزائے حسین کے لیے اپنے مال سے پیسہ دیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا اتنے غریب ہیں مدینے میں، اتنے فقیر ہیں مکے میں، ان کے کھانے کا کیا ہوگا؟ اتنی بیوائیں ہیں، اتنے شہید ہیں، ان کے بچے کیسے پروان چڑھیں گے؟ اور جب نہیں آواز آئے یہ سید الشہداء کا غم ہے، یہاں ہزاروں ایسے پروان چڑھیں گے جو یتیم پرور بھی ہو، جو غریبوں کو کھلائے بھی۔ جب حسین کا گریہ ہوگا، جب حسین کی پیاس سنیں گے تو پیاسے کو پانی پلائیں گے، جب سکینہ کے مصائب سنیں گے تو یتیموں سے محبت کریں گے۔ ارے میں نے کربلا میں خود دیکھا ہے، میرا جد حسین زیر خنجر تھا اور زینب دلہ زینب یاسی دیکھ رہی تھی، ارے کبرے والو یہ میرا باج آیا۔ بارے ہماری اس قلیل عبادت کو قبول کرنا، جو باقر العلوم کا واسطہ، ذکر باقر العلوم کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دولت علم سے مالا مال، ہمارے علماء کرام مراج اسلام کا سایہ قائم و دائم فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں اپنے قلیل علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ان نمناک آنکھوں کے ساتھ ہمیں عزاداری حسین کے لیے آمادہ فرما۔ جو دشمنان ہماری صفوں میں موجود ہمیں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں انہیں بے نقاب فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، دشمنان عزاداران کو نیست و نابود فرما۔ پرچم حق کی سربلندی میں جو کوشاں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ذاکرین، علماء کرام، مراج الزام، سینہ دلان، نور خوانان، غرض ہر وہ جو جہاں بھی جیسے بھی فرش عزائے حسین کی خدمت میں ہے اس کی حفاظت فرما۔ اسے جوارے معصومین میں جو شہید ہو چکے ہیں انہیں جوارے معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے مرحومین پہ اس امام کے ساتھ اپنی مرحمت فرما۔ ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما۔ امام اصل، امام وقت آپ کی خدمت میں یہ ذکر، یہ ہدیہ، یہ گریہ پیش کر امام کو قبول فرما۔ اس بند پہ اپنی رحمت و برکات نازل۔ جو بیمار ہیں ان کو شفایات فرما، بالخصوص جن کے لیے قائد سعید صاحب کے برادر عزیز ان کا شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں خصوصاً جنہوں نے کہا ہے خداوندہ تجھے علی اصغر و سکینہ کا واسطہ انہیں اولاد عطا فرما۔ اولاد والوں کو اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ان کے علم میں اضافہ فرما، ان کی حفاظت فرما، ہمیں اخلاق محمدی سے مالا مال فرما، ہمارے دین کو سربلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ جملہ شہداء اسلام بالخصوص شہید عرفان رنقوی